الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک بنیادی اور ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم کسی بھی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، روزہ، نماز، حج وغیرہ، بعض اوقات خدا نخواستہ یہ عبادت باطل ہوتی ہے، یعنی فرض ادا نہیں ہوتا۔ نجس کپڑوں میں نماز پڑھی جائے، نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھی جائے، قبلہ رخ نہ پڑھی جائے، قراءت غلط ہو، غصبی جگہ پڑھی جائے، یہ نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ باطل کا مطلب ہے کہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوا۔ یہ بندہ اگر متوجہ ہو ایسا ہوا ہے، پھر بعد میں وہ قضا بجا لاتا ہے۔ البتہ کچھ نماز کو توڑنے والی، باطل کرنے والی چیزیں ایسی ہیں، چاہے وہ غلطی سے اور لا علمی سے ہو یا دانستہ طور پر ہو، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قبلہ رخ ہونا، باوضو ہونا، یہ وہ شرائط ہیں کہ اگر یہ شرائط ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ بصورت دیگر نماز باطل ہے، فرض ادا نہیں ہوگا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عبادت کو ہم نے انجام دیا ہے، ہم اس سے فارغ ہو گئے ہیں، وہ صحیح ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے ہمارا، اور جب ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے اٹھ کے تبھی جاتے ہیں جب ہمیں تسلی ہو کہ ہم نے صحیح نماز پڑھی ہے۔ ہمیں نماز کی شرائط وغیرہ کا پتہ ہے، بدن کو پاک ہونا چاہیے، جسم کو پاک ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونی چاہیے، ہم نے نماز کے دوران کوئی بات نہیں کی ہے، کھایا پیا نہیں ہے،
وغیرہ، یہ ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ میری نماز صحیح ہے۔ در واقع اور خدا کے علم میں جیسے بھی ہے، ظاہری شرائط کی روشنی میں ہر شخص اپنی نماز کو صحیح سمجھتا ہے، تب وہ جا نماز کو چھوڑتا ہے اور مسجد سے نکلتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بندے کی نماز باطل نہیں ہے اور صحیح ہے، مگر وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہ بہت حساس اور توجہ طلب نکتہ ہے۔ نماز صحیح تو ہے، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیا ہر وہ نماز جو صحیح ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی؟ کیا ہر وہ عبادت جو قبول ہو، وہ صحیح ہو اور فرض ہمارا ادا ہو جائے، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی؟ ہاں، ایسا ہے۔ صحیح ہونا اور قبول ہونا یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے۔ اگر صحیح ہو تو قبول بھی ہو۔ عین ممکن ہے کہ نماز صحیح ہو، فرض آپ کا ادا ہو جائے، لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ صحیح ہے اور قبول نہیں ہے، اچھا، اور صحیح ہے اور قبول بھی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس نماز میں جو صحیح بھی ہے اور قبول بھی ہے، اور اس نماز میں جو صحیح تو ہے لیکن قبول نہیں ہے، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نماز صحیح تو ہے لیکن قبول نہیں ہے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ میں ایصال ثواب کی مجلس میں مسئلہ بتاتا رہتا ہوں، شاید اکثر مومنین کو معلوم نہ ہو، بچوں کو، کہ جہاں نماز کے نتیجے میں آپ کا فرض ادا ہوتا ہے اور رسول خدا کی حدیث کی روشنی میں، جس کو امیر المومنین نے نہج بلاغہ کے خطبہ نمبر 27 میں اس کو کوڈ کیا ہے، شامل کیا ہے، جہاں آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے اور آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اس طرح آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ وہاں ایک تیسرا فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ آپ کو فرض ادا ہونے کے علاوہ، گناہوں کے بخشے جانے کے علاوہ ایک اضافی ثواب ملتا ہے، آپ کو اضافی ثواب۔ اس اضافی ثواب کے آپ مالک ہیں، چاہیں جس کو چاہیں ہدیہ کریں۔ ایک نماز مغربین پڑھ کے اس کا ثواب زندہ یا مرحوم والدین کو ہدیہ کر دیں، فرض آپ کا ادا ہوگا، لیکن اس کا ثواب اس کو ملے گا جس کو آپ ہدیہ کریں گے۔ یہ ثواب جو ہے نا، یہ والا ثواب، یہ اس نماز کا ہمیں مل سکتا ہے جو صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہو۔ صحیح ہے اس لیے کہ صحیح نماز کی شرائط الگ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کی شرائط وہ الگ ہیں۔ صحیح ہونے کی شرائط میں نے آپ کو بتا دیے، باوضو ہونا چاہیے انسان کو، کپڑے پاک ہونا چاہیے، بدن کو پاک ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، اچھا جی، باتیں نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا نماز کے دوران کی جس سے نماز باطل ہوتی ہو، ہماری نماز الحمدللہ وہ صحیح ہے۔ یہ شرائط ہیں، صحیح نماز کی شرائط یہ ہیں۔ اچھا جی، قبول نماز کے شرائط کیا ہیں؟ وہ بڑی سخت ہیں، کڑی شرائط ہیں، اور وہ شرائط بھی کسی حدیث میں نہیں، میں نفی نہیں کروں گا، یعنی صرف یہ نہیں کہ حدیث میں وہ قبول نماز کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی کون سی نماز، کون سا روزہ، کون سا حج یا کوئی بھی نیکی، عزاداری، رونا، رلانا، رونے کی شکل بنانا، راہ خدا میں انفاق، کوئی بھی نیک عمل کب خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے، واضح، کوئی پیچیدہ عبارت بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بھئی ان اللہ علی العرش استویٰ، اس کا ظاہری مطلب بنتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر محدود نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ ایسی آیت نہیں ہے۔
یہ بالکل اس کا کلیئر ہے. وہ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. ایک سادہ لیکن نہایت خطرناک آیہ کریمہ ہے. صرف انما یعنی صرف اور صرف اللہ متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. نمازی اگر ان صحیح ہونے کی شرائط کے ساتھ ساتھ اگر متقی بھی ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس نماز کا وہ اجر اور ثواب بھی دیتا ہے جس کو دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے. لیکن اگر متقی نہیں ہے پھر نماز تو صحیح ہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا جو مقررہ ثواب ہے بندہ اس سے محروم ہو جائے گا. اور یہ کسی خاص عمل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ شرط کوئی بھی عمل جس کا اللہ تعالیٰ نے اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اس صورت میں قبول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا جب یہ عمل کا انجام دینے والا متقی ہو. یعنی اس فرض کو ادا کرنے کے علاوہ باقی گناہان کبیرہ سے بھی وہ پرہیز کرتا ہو، باقی گناہوں سے بھی پرہیز کرتا ہو. اور میں نے کل غالباً امیر المومنین کے فرمان کی روشنی میں بتایا تھا کہ متقی کون ہوتا ہے. فرمایا متقی وہ ہوتا ہے اگر اس کی زندگی بھر کے اعمال کو ایک تشت یا ٹرے میں رکھ کے وہ نمائش کے لیے رکھ دیا جائے دنیا والوں کے سامنے، اس میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کو دیکھ کے اس کو شرمندگی ہو. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یہ بھی عجیب بات ہے، امیر المومنین کا نام لیتا ہوں تو صلوات نہیں بھیجتے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ بڑی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور ہونا چاہیے. روایات میں ہے حسن اور حسین کے بارے میں، وہ ابوہما خیر منہما، حسن اور حسین سے اس کا باپ افضل ہے. نفس رسول کہا ہے اللہ تعالیٰ نے بس، اور اس سے بڑھ کے جو ہے نا وہ کوئی اور مقام کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اشرف المخلوقات میں نے اور آپ نے، کسی محدث نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو نفس رسول کہا ہے اور رسول جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں. لہذا جب امیر المومنین کا نام لیا جائے اس میں بھی جو ہے نا وہ محمد اور آل محمد پر وہ صلوات بھیجا جائے، بواد بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو صادق آل محمد نے فرمایا تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ان یجدک حیثما امرک، مطلب دونوں کا وہ امام اور ان کی جد کا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں، تعبیر مختلف ہے. ان یجدک حیثما امرک، تقویٰ کا مطلب یہ کہ تو اس جگہ خدا نظر آئے جدھر جانے کا اس نے حکم دیا ہے تمہیں یا اجازت دی ہے. وَأَن يَفْقُدَكَ حَيْثُمَا نَهَاكَ، اور ادھر تو خدا کو نظر نہ آئے جدھر جانے سے اس نے تمہیں منع کیا ہے. مطلب بھی دونوں کا مطلب ایک ہے. اچھا جی، اب جو بھی یہاں سے مجلس نماز پڑھ کے جاتا ہے اکثر کوئی اطمینان ہوتا ہے کہ میری نماز صحیح ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. قرآن میں اور معتبر احادیث میں بعض ہستیوں کے بارے میں ایسی قرآنی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں جن سے خدا، یعنی یہ ثابت ہوتا ہے، خدا یہ اعلان کرتا ہے میں نے اپنے اس بندے کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. یعنی اس عمل کا خدا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ یہ عمل میری بارگاہ میں قبول ہے. والضحیٰ میں ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اعلیٰ فقیر ہونا،
माँ अमीर मोमिनीन का फरमान है, मा आला मन इक्तसद, जो इक्तिसाद से काम ले, मियाँ नरवी से काम ले, वो कभी भी जो है ना वो गुर्बत का या फ़ख्र का शिकार नहीं होता। वह वजदक आइलन फ़अग़ना, अल्लाह ताला अपने हबीब से फरमाता वह वजदक आइलन फ़अग़ना। आया करीमा यहाँ तक है, बस खुदा ने देखा कि आप आइल हैं, तंगदस्त हैं, माली एतबार से कमज़ोर हैं, और ये जो आपने मिशन शुरू कर रखा है, कदम कदम पर उसके लिए पैसा चाहिए। किसी भी तहरीक को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए। वो वजदक आइलन, अल्लाह ताला ने देखा कि आप माली एतबार से कमजोर हैं, फ़अग़ना, उसने आपको बेनियाज कर दिया या गनी बना दिया। आयत यहां तक खत्म होती है। फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर में फ़अग़ना के बाद लिखते हैं फ़अग़ना बिमाल खदीजा, अल्लाह ताला ने आपको जनाब खदीजतुल कुबरा के माल से बेनियाज कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये हजरत अबू बकर नकल करते हैं, मस्जिद में जनाब खदीजतुल कुबरा वो सोना लेके आई। सोना, एक बिस्किट, दो बिस्किट, एक ईंट नहीं, ढेर लगा दी, ढेर सोने की इतनी बड़ी ढेर थी कि उस ढेर के उस तरफ के बंदे को इस तरफ का बंदा नजर नहीं आता था। यानी कद आदम एक के जो है ना वो दराज कद आदम के बराबर ढेर बन गई, और कहा या रसूल अल्लाह, ये सब मैं आपको जो है ना वो हदिया करती हूं, इसको जहां चाहे वो खर्च करें। आये करीमा नाजिल होती है, उनके राह खुदा में इन्फाक के कबूल होने की सनत नाजिल की। जी, अमीरुल मोमिनीन की शब हिजरत, जी रसूल खुदा के बिस्तर पर सोए, वो आये करीमा नाजिल होती, वो मिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। वो जब बिस्तर रसूल पर अमीरुल मोमिनीन सोए हुए थे, तो ये वो आए इस ख्याल से कि रसूल खुदा सो रहे होंगे और उन पर वो हमला करके उनको शहीद करेंगे। तो जब वो आगे बढ़े तो फिर वो अमीरुल मोमिनीन ने वो चादर उठाई, कंबल उठाई, तो देखा तो ये रसूल नहीं है, अली हैं। उन्होंने कहा कि पूछा कि भाई वो रसूल किधर हैं, हमारी रिवायात में है ये। तो कहा कि बाद रिवायात में है, बहुत ही तुंद जो लहजे में फरमाया, क्या तुम रसूल को मेरे हवाले कर गए थे? बाद लोगों ने कहा, अबू जहल ने, ये सादा आदमी है, सादा आदमी है, ये इसको अपने बिस्तर पर सुला के चला गया है, मेरी जान बच जाए, हाँ ये इसको जो भी खतरा होता हो। या बाद में है कि वो ये मोहम्मद की मोहब्बत में ये दीवाना हो गया है। यहां अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अच्छा अजीब है ना, रसूल खुदा ने कोई कसर छोड़ी है, हर मौके पर अमीरुल मोमिनीन के मकाम मंज़िलत को बयान किया है। और अमीरुल मोमिनीन भी जहां और लोगों को अपनी तारीफ से रोकते हैं, अली ने हर मौके पर अपने मकाम और मंजिलत का इजहार किया है। नहजुल बलागा उठा के देखें, अपनी शुजाअत के बारे में बताते हैं, अपनी अदालत के बारे में बताते हैं। बल्कि कसम खा के फरमाते हैं कि अगर ये 7 आसमान और जमीन अली को दे दिए जाए ना, लो उतीतु अकालिम सबआ, और 7 जमीन आसमान मुझे दे दिए जाएं और मुझसे कहा जाए कि ये 7 आसमान जमीन ले लो, और उसके बदले में ये एक छोटी सी चूंटी अपने मुंह में जौ का दाना नहीं, जौ का छिलका लेके जा रही है, ये मेहरबानी करके उससे छीन लें। लमा फालतू, कहते मैं ऐसा नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। ये अपनी अदालत को बयान कर रहे हैं, अपनी शुजाअत को बयान कर रहे हैं। वो भी कसम खा के, वल्लाह लो तज़ाहरतिल अरब लमा वल्लैतु, खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया ये अरब
ہاں علی کے مقابلے میں آ جائے، اکیلا علی ہو ان کو مقابلے میں، لما ولیتو، کبھی بھی میں خوف کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں دکھاؤں گا کہ اپنے علم کے داستانوں کو بیان کر۔ جب کہا کہ یا علی، علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا، سادہ بھولا بھالا سا آدمی ہے، فرمایا اعطانی اللہ من العقل ما لو قسم علی مجانین الارض لکانوا عقلا۔ تو مجھے دیوانہ کہتا ہے، خدا نے مجھے اتنی عقل دی ہے، اگر میری عقل کو دنیا بھر کے دیوانوں میں تقسیم کر دیں کہ سارے کے سارے اس کی بدولت جو ہے نا وہ عقل مند بن جائے ہیں۔ وَآتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الشُّجَاعَةِ مَا لَوْ قُسِّمَ عَلَى جُبَنَاءِ الْأَرْضِ لَكَانُوا شُجْعَانًا، اور خدا نے مجھے اتنی وہ شجاعت اور بہادری دی ہے، یہ میری شجاعت اور بہادری دنیا بھر کے بزدلوں میں اگر تقسیم کریں تو سارے کے سارے جو ہے نا شجاع اور بہادر بن جائیں۔ وَآتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَوْ قُسِّمَ عَلَى جُهَلَاءِ الْأَرْضِ لَصَارُوا عُلَمَاء، اور خدا نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے، علی کے پاس علم سمیت جتنے کمالات ہیں وہ سارے کے سارے خدا داد ہیں۔ اس میں خدا کے پاس جو کمال ہے وہ ذاتی ہے اس کا، اور خدا کے علاوہ وہ چاہے محمد مصطفیٰ ہو یا امیر المومنین ہو، جس کے پاس جو کمال ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ میں نے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سواری گم ہو گئی تھی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ نے فرمایا، گویا منت مانی، اگر یہ سواری مل گئی مجھے، میں خدا کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جیسے اس کے حمد و ثنا کا حق ہے۔ وہ کسی نے آ کے امام کو خوشخبری دے دی، مولا وہ ایف آئی آر ہوئی تھی اور بس معجزہ ہو گیا ہے، پولیس نے جو ہے نا وہ کیمرے وغیرہ کے ذریعے اس کو تلاش کر لیا ہے۔ وہ ایک موقع پر ایک امیر المومنین کا ایک معجزہ سنا رہا تھا میں، وہ فخر الدین رازی نے، کیونکہ یہ حدیث اہل سنت کے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے، اللہ علی کے فضائل کو بیان، فضائل نہیں ایک فضیلت کو بھی جو بیان کرتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ امیر المومنین کے فضائل کو سننے والے مومنین کے گناہوں کو بھی اللہ تعالی بخشتا ہے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، یاد آ گئی ہے فضیلت، تاکہ مجھے بیان کے نتیجے میں خدا مجھے بخشے اور آپ کو سننے کے نتیجے میں بخشے۔ یہ فخر الدین رازی نے سورہ کہف کی آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، ایک سیاہ فام غلام نے جو مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے کوئی چوری کی، لوگوں نے شکایت لگائی، مولا وہ فلاں جو سیاہ فام یا افریقی غلام ہے اس نے چوری کی ہے، اس کو آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ رپورٹ ملی ہے مجھے، تم نے چوری کی ہے؟ اچھا، پھر میں اکثر جگہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ مولا کا چاہنے والا وہ چوریاں کرتا ہے؟ بہت جگہوں پر لوگوں نے کہا کہ نہیں، مولا کا ماننے والا وہ چوری نہیں کر سکتا۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے جو LFNO اور مرکز مسجد الحسین کے جو خطیب ہیں مولانا سجاد حسین کاظمی، یہاں بھی پڑھتے رہتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے رہے ہیں، ان کی گاڑی چوری ہو گئی، بلیویریا سے وہ بینک گئے تھے، واپس آئی تو گاڑی غائب ہے۔ کیمرے کے ذریعے انہوں نے تلاش کیا، پشاور سے وہ بندہ مل گیا، اور سید کاظمی سید ہے، ابھی تک جیل میں ہے۔ کہتے میں نے پتہ نہیں لاکھوں کی گاڑی تھی، 80,000 میں نے پشاور میں جا کے بھیج دیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پھا لگا دو، میں اب کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی کاظمی سید ہے، یہ بھی کاظمی سید ہے، ہاں رشتہ دار بھی ہیں، ہاں تو غلطی تو ساتھ ہو سکتی ہے۔ بلکہ میں ایک بات کروں اور روایت کی روشنی میں کروں، شیطان جو ہے نا اس کی کوشش، زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ
یہ اہل بیت کے ماننے والے اور علی کی ولایت کے قائل لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عبادات قبول ہوتی ہیں، لہذا اس کی نظر میں ان کی عبادات کی قدر و قیمت ہے۔ تو باقی کہتے ہیں کہ اگر میں نہ بھی بکاؤں تو وہ ان کا جو ہے نا وہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اقرار لیا آپ نے اس سے اور اس کی یہ 4 انگلیاں کاٹ دی، انگوٹھا اور یہ ہتھیلی اس کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ ان المساجد للہ، تاکہ یہ سجدے میں ہتھیلی رکھ سکے، پیشانی، ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ یہ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے، دونوں انگوٹھے یا ایک اٹھائے ہوتا ہے مومنین نے، نہیں، نماز کے دوران پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے، یہ تو لگتے ہیں، گھٹنے کو کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، لیکن جو انگوٹھے ہیں یہ بہت، میں نے خود دیکھا ہے، انگوٹھا جو ہے یہ ایک انگوٹھا مثلا وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، لہذا یہ 4 انگلیاں کاٹ دی امیر المومنین نے۔ یہ اپنی کٹی انگلیاں لے کے جا رہا تھا، راستے میں سلمان فارسی اور ابن کوا ملے۔ ابن کوا بڑا منافق قسم کا بندہ تھا۔ اچھا، اس بیچارے کو جس پر حد جاری کی تھی امیر المومنین نے، اس کو امیر المومنین کے خلاف اکسانے اور بھڑکانے کی خاطر کہا، من قطع یدکا، کس نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی یا ہاتھ کاٹ دیا ہے؟ ید، کاٹی انگلیاں جاتی ہیں لیکن ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ید جو ہے یہ 4 انگلیاں بھی ید ہے، کلائی سے باہر یہ بھی ید ہے، یہاں تک یہ سارا ید ہے۔ فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، وضو کے موقع پر اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو۔ ہاتھوں کو کہاں سے دھونا ہے؟ ادھر یوں دھو یا یوں دھو، دھونا یہاں تک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک بھی وہ ید ہے، یہ کلائی سے باہر بھی ید ہے، اور یہ 4 انگلیاں بھی ید ہے، چونکہ قرآن میں یہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، یعنی اللہ نے۔ اور یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے وہ خلیفہ وقت کے سامنے، اور بھی بہت سارے فقہا بیٹھے ہوئے تھے، یہ بتایا کہ چونکہ یہ ید، یہ سوال پیدا ہوا، ید یہ سارا ہے، یہاں سے کاٹیں، یہاں سے کاٹیں، یہاں سے کاٹیں۔ امام علیہ السلام نے قرآن کی آیت کا سہارا لے کے، خدا فرماتا ان المساجد للہ، وہ مساجد سجدے والی جگہ اللہ کے لیے ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کی ہتھیلی کو کاٹو، صرف 4 انگلیاں کاٹو گے۔ اس نے کہا من قطع یدک، کس نے تمہارا ہاتھ کو کاٹا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے سوال کے جواب میں یہ امیر المومنین کی شان میں ایک لمبا قصیدہ سنا دے گا۔ قطع یدی امیر المؤمنین، قطع یدی امام المتقین، قطع یدی قائد الغر المحجلین، آدھا صفحے پر مشتمل وہ القاب جو رسول خدا نے امیر المومنین کو دیے تھے وہ پڑھ کے سنا دیے اس کو۔ سلمان فارسی سیدھے گئے امیر المومنین کے پاس اور عرض کیا کہ مولا، یہ سیاہ فام غلام جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا تھا، وہ ابن کوا نے اس کو آپ کے خلاف اکسانے کی کوشش کی، لیکن رد عمل میں اس کو جو ہے نا وہ آپ کے فضائل سننے پڑ گئے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، اس کو بلایا، بلا کے اب یہ کہہ سکتے ہیں سرجری شروع کی امیر المومنین، سرجری، کوئی چھری وغیرہ استعمال نہیں کی، وہ کٹی انگلیوں کو یوں جو ہے نا وہ ان کی اپنی جگہ رکھا، رومال سے باندھا اور دعا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، علی کپڑا ہٹا دیں، بس یہ آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ یا علی، اچھا جی، شب بسترت کی بات ہو رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے بتاتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ ادھر ایثار کے عمل کو، وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب رسول خدا نے فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہو تو سو گے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو صبر کر لو گے۔ فرمایا یا رسول اللہ
آپ کے بستر پر میرے سونے کے نتیجے میں آپ کی جان بچ جائے گی. فرمایا بچ جائے گی. فرمایا پھر تو یہ صبر کا مقام نہیں ہے، شکر کا مقام ہے. میں شکر کروں گا اگر مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے آپ کی جان بچاتے بچاتے. یہ جو کل سے میں جس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ بھی امیر المومنین کے اس عمل کے قبول ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کل میں نے 12 صحابہ کرام کے نام اور ان کی فہرست بتائی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب امیر المومنین نے رکوع کی حالت میں سائل کو انگوٹھی دی. آج تھوڑی سی گفتگو ہم ولی کے بارے میں کرتے ہیں کہ یہ ولی ہوتا کون ہے. انما ولیکم اللہ. یہ ولی، مولا، والی، یہ سب واو لام اور یہ سے بنے ہیں. واو لام اور یہ عربی استعمال کے مطابق اکثر اوقات یعنی جو لفظ بھی اسی واو لام اور یہ سے بنا ہے، مطلب قاتل بھی قاف تے اور لام سے بنا ہے، مقتول بھی یہ بھی قاف تے اور یہ سے بنا ہے. قرآن میں ہے یقتلون و یقتلون، یہ قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے یہ مشتقات کہلاتے ہیں، قاف تے اور لام سے بنے ہیں. ہاں، زوین لام میم سے ظالم بنتا ہے، مظلوم بنتا ہے، یظلم ازلم، یہ سارے کے سارے بنتے ہیں. یہ واو اور لام اور یہ اکثر اوقات سرپرستی، حاکمیت اور اقتدار کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. اس معنی استعمال ہوئے ہیں. والی، والی کسے کہتے ہیں؟ گورنر کو کہتے ہیں، حاکم کو کہتے ہیں. والی مدینہ، وادی کوفہ، وادی بصرہ، کوئی بھی وہاں دوست یا ناصر مددگار کے معنی میں نہیں لیتا. حالانکہ اس کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں. پتہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بنیادی حروف جو ہیں واو لام اور یہ ہے، اسی سے والی، اسی سے مولا اور اسی سے ولی. والی کا مطلب وہی ہے جو اس سے شہر کا گورنر ہوتا، منتظم اعلیٰ ہوتا ہے. اچھا جی. متولی، یہ متولی بھی اسی سے بنا ہے. فلان مسجد کا متولی، فلان امام بارگاہ کا متولی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جو اس کے امور کو سنبھالتا ہے، اس کے امور کو وہ چلاتا ہے. مسجد کا متولی اگر آپ کہیں گے کیا کہیں گے آپ؟ مسجد کا دوست. بخاری میں ایک روایت ہے من فات صومہ صام عنہ ولیہ. جس کا کوئی روزہ رہ جائے اور مر جائے، صام عنہ ولیہ، اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا، یعنی اس کا دوست روزہ رکھے گا. کیوں روزہ رکھے گا؟ نوکر لگا ہوا ہے وہ. بھائی ولی یعنی باپ کے مرنے کے بعد جو معاملات کو سنبھالتا ہے، جو سرپرستی کرتا ہے بندوں کی. بھائی ولی الیتیم یہ لکھا ہوا، یتیم کا ولی. یتیم چونکہ وہ چھوٹا ہوتا جب تک بالغ نہ ہو، وہ یا حاکم شرع یا کچھ مومنین اس کے مال کو سنبھالتے ہیں، اس کو نقصان سے جو ہے نا وہ بچاتے. ولی المرأة فی النکاح، باپ یا دادا جو ہے نا وہ بیٹی یا پوتی کے ولی کہلاتے ہیں. یعنی ان کی اجازت کے بغیر اگر لڑکی کنواری ہو، ہماری فقہ میں شادی نہیں ہوتا. فقہ حنفی میں ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. ہماری فقہ میں کنواری لڑکی کا نکاح باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر، بچی کی اجازت بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے. اچھا جی. یہاں ولی المرأہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچی کا دوست. باپ کو ولی کہا گیا، دادا کو ولی کہا گیا ہے، متولی کا لفظ استعمال، والی کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان تمام مقامات پر ولی بے معنی یہ سرپرست تسلیم کرتے ہیں، اور جیسے ہی یہ علی کے ساتھ استعمال ہو اور ان کو جو ہے نا وہ دوستی یاد آ جاتی ہے. ہاں یہاں دوستی مراد ہے، دوستی. اچھا، یہ اس کے معنوں میں سے ایک دوست بھی ہے، لیکن ایک اصول میں آپ کو بتاؤں، غور سے سنیے گا. عربی زبان میں اور دنیا کی اور زبانوں میں بھی ہیں کئی الفاظ ایسے ہیں جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں.
عربی میں زیادہ ہیں، اردو میں شاید کم ہو. ایک لفظ ہے اور اس کے کئی معنی ہیں. میں ایک مثال کے طور پر کان، یہ بھی ہے جس سے ہم سنتے ہیں لوہے کا کان، نمک کا کان. ماشاءاللہ ہماری کھیوڑے میں نمک کا کان ہے، سونے کا کان، ٹھیک ہے نا. ایک لفظ ہے، اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ جسم کا حصہ جسے ہم سنتے ہیں، دوسرا وہ معدنیات وغیرہ، معدنیات، معدن کو وہ کان کہتے ہیں. مجھے تو فی الحال اتنا یاد ہے. چشمہ، اس کو بھی کہتے ہیں، ہاں چشمہ وہ چشمہ کو بھی کہتے ہیں. اچھا، عربی میں یہ زیادہ ہیں، عربی میں یہ زیادہ ہے. ان میں سے ایک عین ہے. عین یہ نون، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمہ کو بھی کہتے ہیں. تجری، ہاں وہ یشرو، عین یشرو بہا عباد اللہ، وہ سورہ انسان یا سورہ دہر میں ہے. عربی زبان میں عین آنکھ کے لیے بھی ہے. اس کا ایک معنی آنکھ بھی ہے، ایک معنی چشمہ ہے، ایک معنی سونا ہے، ایک معنی چاندی ہے، ایک معنی اس کا گھٹنا ہے، ایک معنی اس کا ترازو ہے. کہتے 70 معنی ہے اس کے. مجھے ان میں سے 2-4 یاد تھے جو میں نے آپ کو سنا دیے. اصول یہ ہے، اصول اگر کوئی محرر یا متکلم بولنے والا یا لکھنے والا ایسا لفظ استعمال کرے جس کے 2, 3 یا 4 معنی ہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف اس لفظ کو استعمال نہ کرے جس کے کئی معنی ہیں، ورنہ سننے والے، پڑھنے والے وہ پریشان ہو جائیں گے. اس کے تو 2-4 معنی ہے، پتہ نہیں بولنے والے نے یا لکھنے والے نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے. اب بولنے والے یا لکھنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی گفتگو میں یا تحریر میں کوئی ایسا لفظ ضرور شامل کرے جس کو سن کے یا پڑھ کے پتہ لگے کہ اس کا مقصد کیا ہے. میں نے لفظ عین استعمال کیا ہے. وہ جو نشانی ہے نا، اضافی لفظ، اس کو عربی میں قرینہ کہتے ہیں. قرینہ، میں نے لفظ عین استعمال، اگر میں کہوں عین باقیۃ، آپ سمجھیں گے کہ اس سے مراد آنکھ ہے. چشمہ روتا نہیں ہے، نہ ترازو روتا ہے، نہ سونا روتا ہے، نہ چاندی. عین باقیۃ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی رونے والی آنکھ. عین جاریۃ، اس کا مطلب ہوگا یہ چشمہ ہے نا. اس کو لفظ مشترک کہتے ہیں جس کے کئی معنی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غدیر خم میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس کے 27 معنی ہے اور وہ مولا ہے. ہاں، ابھی فرض بنتا ہے نا رسول خدا کا. ایسا لفظ آپ نے بولا ہے یا رسول اللہ جس سے 27 معنی ہیں. کوئی ایسی نشانی لفظ بھی بتائیں جس سے 100 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ سمجھے کہ آپ نے ان 27 معنوں میں سے کس معنی کا ارادہ کیا ہے. کوئی بیان کیا ہوگا یا ایسی جو ہے نا گول مول کر کے جو ہے نا وہ چلے گئے ہوں. کوئی کچھ سمجھے، کوئی کچھ سمجھے. یہ تو فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے. سید الفصحاء ہے والبلغاء ہے. اس کائنات میں رسول خدا سے بڑھ کے نہ کوئی فصیح گزرا ہے، نہ کوئی بلیغ گزرا ہے جی، نہ کوئی حکیم گزرا ہے جی. آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہوگا لفظ مولا سے پہلے یا بعد میں، یا ایسی گول مول کر کے مجمع کو الجھا کے جو ہے نا وہ چلے گئے ہوں گے؟ یقیناً کچھ کیا ہوگا. کیا کیا ہے؟ پہلے فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، یہ بتاؤ مجھے تمہارے مال اور جان کے اوپر خود تم سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں یا نہیں ہیں؟ قالوا بلا، یقیناً. اس کے بعد فرمایا یہ اقرار لینے کے بعد کہ تمہارے مال پر خود تم سے مجھے زیادہ اختیارات ہیں. تم خودکشی نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں موت کے منہ میں جانے، تلواروں کے سائے میں جانے کا حکم دے سکتا ہوں. ایسا ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اقرار لیا. اقرار جب کہا لوگوں سے اقرار لیا نا، ہماری جان پر بھی اور ہمارے مال پر بھی
آپ کو جتنے اختیارات حاصل ہیں اتنے ہمیں بھی اختیار حاصل ہیں. اس کے بعد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آپ نے اعلان کیا اور نعمان بن ثابت فہری کو پتہ چلا کہ رسول خدا نے اس طرح کا اعلان کیا ہے، وہ آیا رسول خدا کی خدمت میں اور کہا کہ آپ نے شہادتین کا ہم سے اقرار لیا، ہم نے شہادتین کا اقرار کیا، روزے کا حکم دیا، نماز کا ہم حکم دیا، وہ بھی ہم نے دیا، اس کے باوجود اس پر آپ راضی نہ ہوئے جی. اور پھر یہ ابھی توجہ کیجئے کہ یہ نعمان جو جس کی مادری زبان عربی تھی وہ مولا سے کیا سمجھا تھا، کہتا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، اس پر آپ راضی نہ ہوئے اور اپنے چچزاد علی کی فضیلت اور برتری کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. دوستی کے اعلان ہوتا تو اس میں کون سی برتری تھی؟ ناصر مددگار ہونے کا اعلان کرتا تو اس میں کون سی جو ہے نا وہ برتری تھی؟ یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ رسول خدا کو قسم کھانی پڑی اور قسم کھا کے فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. پھر اس نے اپنے بددعا کی اپنے لیے، کہا اللہم ان کان محمدً صادقا، محمد اگر سچ کہتا ہے یعنی یہ اعلان اگر تیرے حکم سے کیا ہے اس نے تو مجھ پر ابھی ابھی پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر. یہ نصاب کی ترجمہ قرآن میں یہ سارا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا یہ میں نے لکھوا دیا ہے. خواہ ناخواہ بچے پڑھیں گے سورہ معارج کے اس شان نزول کو. ہاں ابھی کہتے یہ بددعا کر کے ایک قریب درخت کے ساتھ سواری کو باندھ کے آیا ہوا تھا، ابھی اپنی سواری تک پہنچ بھی نہیں پایا تھا. ہاں وہ آسمان سے جو ہے نا وہ بڑا بابرکت پتھر آیا. الفاظ یہ ہیں سر پر لگا، جسم کے آر پار ہو گیا اور بندہ موقع پر ہلاک ہو گیا، موقع پر ہلاک ہو گیا. یہ میرے خیال میں نا تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح نصاب کی کتاب میں واقعہ غدیر اور پھر وہ رسول خدا کا اعلان من کنت مولاہ فہذا علی مولا. کراچی میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا یہاں اسلام آباد سے ایک بندے نے فون کیا، یہ آپ لوگوں نے نصاب کی کتاب میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کو شامل کر دیا ہے، یہ کیا غضب ہو گیا ہے؟ کہتے میں نے اس کو جواب میں کہا کہ بھائی اس میٹنگ میں آپ سے زیادہ آپ کے پڑھے لکھ لوگ موجود تھے، ان میں منظور مینگل بھی تھا جنہوں نے دستخط کیے ہیں کہ رسول خدا نے یہ ساری تفسیر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مرحوم امینی نے اپنی الغدیر کے جلد نمبر 1 میں 29 ناقابل تسخیر حوالوں سے یہ لکھا ہے اور الحمدللہ نصاب کی کتاب میں اس کو شامل کیا ہے. ایسے موقع پر سورہ معارج جو ہے وہ نازل ہوا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک پر تو درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کچھ اور بھی وضاحت طلب باتیں ہیں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں لیکن بس ٹائم ابھی نہیں بچا. کل میں نے ایثار کے ذیل میں علمدار حسین کا ذکر کیا تھا. سب مقاتل نے لکھا ہے 4000 کے لشکر کو ہٹا کے جلدی میں فرات کے ساحل سے مشکیزوں کو نہیں بھرا، بڑے اطمینان کے ساتھ فرات کے اتنی گہرائی میں چلے گئے. فرات کا پانی عباس کے گھوڑے کی پیٹ کو چھوتا تھا، پینے کے لیے پانی اٹھایا. فذکر عطش الحسین واطفالہ، حسین اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ گئی، پانی کو پھینکا، وہیں پر پھینکا. دنیا اس طرح کی ایثار کی مثالیں نہیں دکھا سکتی. کل مصائب کے آخر میں نے عرض کیا تھا
کہ مظلوم کربلا نے عباس کو خیمے نہیں لائے، عباس کی لاش کو، نازنین بدن کو۔ علماء کرام نے کئی وجوہات اس کی بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خود علمدار حسین کی خواہش تھی کہ مجھے یہیں چھوڑا جائے، لیکن کچھ اور روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ اصل میں یہ تھی عباس کی لاش اس قابل نہ تھی۔ وہ جب آواز سنی تھی نا، وہ جب گرز لگا سر مبارک پر، زمین کی طرف تشریف لائے اور پکارا ادرکنی یا ابا عبداللہ، مولا غلام کی خبر لیجئے، ابھی شہید نہیں ہوئے تھے۔ اس آواز کو سننے کے بعد حسین نے اپنا ہاتھ کمر پر رکھا اور فرمایا الآن انکسر ظہری وقلت ہیلتی۔ اکبر کی شہادت کے بعد ایک فرمایا تھا بنی علی علی الدنیا بعدک الافا۔ ہر شہید کی شہادت پر ایک تاثرات کا اظہار کیا ہے، فرمایا بیٹے علی اب تیرے بعد اس دنیا پر خاک۔ عباس کی شہادت پر فرمایا الآن انکسر ظہری۔ کمر میں وہ طاقت کہاں تھی کہ وہ اکیلے عباس کو اٹھاتے؟ کوئی نہ کوئی صحابی میں سے کوئی نہ قاسم ہے، نہ وہ اکبر ہے۔ جب یہ اس کی 13 محرم کی تاریخ آئی اور بنی اسد نے امام زین العابدین کی مدد سے شہداء کربلا کو دفن کرنا شروع کیا، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ وہ بنی اسد کے مومنین وہ لاشوں کو اٹھا کے لاتے تھے، جن میں سے کسی کے ساتھ سر مبارک نہیں تھا، اور امام زین العابدین بتاتے کہ یہ اس کو فلان جگہ دفن کرو، یہ فلان ہے اس کو فلان جگہ دفن کرو۔ اسی دوران بنی اسد کے کچھ مومنین آ کے امام سے عرض کرتے ہیں کہ یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ جتنا عباس اور حسین کے وہ مزار میں زیارت میں فرق ہے، ایک دراز قد جوان کی لاش ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے ہم اس کے ایک حصے کو اٹھانا چاہتے دوسرا حصہ زمین پر گر جاتا ہے، دوسرے کو اٹھانا چاہتے تیسرا حصہ گر جاتا ہے۔ امام نے فرمایا ہاں وہ میرے چچا علمدار حسین کی لاش ہے، وہ دشمن کی مسلسل ضربتوں کی وجہ سے بدن کا یہ حال ہوا ہے۔ یہ آپ مولانا علامہ صادق نجمی کی کتاب سخنان امام حسین، مدینے سے لے کر کربلا تک امام حسین کے وہ خطبوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور مولانا سید علی مرتضی زیدی جن سے ہم مسلسل مستفید ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے خطبات امام حسین کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ ہمیں اور نہیں تو کم از کم امام حسین کے ان خطبات کو پڑھنا چاہیے جس میں آپ نے اپنے مقدس قیام کا مقصد بیان کیا ہے۔ اس میں وہ علمدار حسین کی شہادت میں لکھتے ہیں کہ کسی وقت وہ بارش کی وجہ سے وہ امام حسین مظلوم کربلا کے حضرت عباس علمدار کی قبر متاثر ہوئی تھی، اور اس زمانے میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار وہ سید محمد مہدی آل بحر العلوم تھے۔ آل بحر العلوم مشہور ہے ان کے بارے میں کہ وہ اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کے جب سلام کرتے تھے نا امیر المومنین کو، ان کو علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک پہنچتی تھی۔ اتنے متقی پرہیزگار صاحب کرامت تھے، وہ معمار کے ساتھ ان کو بھیجا گیا کہ جائیں اور جا کے ان کی قبر کی تعمیر نو کریں۔ اسی تعمیر نو کے دوران انہوں نے ایک سوال کیا، معمار نے سید مہدی بحر العلوم سے سوال کیا، عرض کیا مولا ہم سنتے تھے کہ عباس بہت دراز قد تھے، وہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور رکاب سے وہ پاؤں نکالتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر خط کھینتے جاتے تھے، آقا یہ قبر چھوٹی سی کیوں ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے دیوار کے ساتھ سر لگا کے زار و قطار رونے لگے۔ عرض کیا مولا میں نے کوئی جسارت کی؟ فرمایا وہ دراز قد تھے، اور اتنے دراز قد تھے، لیکن جب 4000 کا لشکر ان پر حملہ ہوتا ہے اور ہر طرف سے تربالوں کی ضربتیں لگتی ہیں، ان کی بدن کی کیفیت یہ ہو گئی تھی پھر اس سے زیادہ بڑی قبر کی ضرورت نہیں تھی۔ اور مصائب کا آخری جملہ عرض کروں آپ کی اجازت سے، یہ
لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے خصوصاً امام حسین کے، لیکن جن جن وہ سرہائی مبارک کو نو کے سنام پر بلند کیا تھا سارے کے سارے سر صحیح و سالم تھے۔ میں نے ایران کے ایک نہایت مستند خطیب کے مجلس میں سنا ہے کہ باقی شہداء کے سرہائی مبارک کو نو کے سنام پر بلند کیا گیا تھا، صرف عباس علمدار کے سر مبارک کو نو کے سنام پر بلند نہیں کیا گیا تھا، گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ گھوڑے کی، وہ فرماتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اسی لیے تھا، وہ نو کے سنا کی بلندی سے وہ بہنوں کی حالت دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ فرماتے تھے یہ وجہ نہیں ہے، باقی سرہائی مبارک تو اس قابل تھے کہ ان کو نو کے سنام پر بلند کیا جائے، لیکن عباس کے سر پر اس گرز کے لگنے کے بعد عباس کے سر اس قابل نہ رہا تھا کہ اس کو نو کے سنام پر بلند کیا جائے، لہذا آپ کے سر مبارک کے ٹکڑوں کو ایک رومال میں باندھ کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسن بحق الحسین و اولادہ المعصومین۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات بھی پریشان حال ہے کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً سید الطاف حیدر رضوی، خدایا اپنی قدرت کاملہ سے انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما۔ غفلت ہو گئی، ہمارے نہایت قابل احترام بریڈر صاحب کی ہمشیرہ اور ان کی اہلیہ، ان کو بھی اپنے قدرت کاملہ سے صحت کامل اور عاجل عطا فرما۔ جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ان کاروبار میں برکت نصیب فرما، مقروض مومنین مومنات کو ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما۔ اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صحبتوں میں ہیں سب کو جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما، وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما، اس کے داخلی اور بیرون دشمنوں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما۔ جمہوری اسلامی ایران وہاں کی روحانی اور عسکری قیادتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اسرائیل، امریکہ اور اس کے تمام سہولت کاروں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کا آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن مومنین مومنات کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کی اصالہ ثواب و بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی درخواست کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات۔